چند دنوں پہلے میرے مطالعے میں ایک بات گزری کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا، غالباً اس کا نام عبداللہ کچھ بتایا گیا ہے۔ وہ کنٹینیو کئی سالوں سے حج کرتا تھا، اور ایک خیمے میں وہ آ کر کے رک جاتا تھا۔ جس سال ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ، یہ حج پر گئے، تو حج پر جانے کے بعد آپ نے خواب دیکھا، پورے ارکان ادا ہو گئے، اور کہا کہ فلاں بن فلاں، اس شخص کا نام لے کر کے خواب میں بتایا گیا، اس سے جا کر کے کہنا کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا، تیری کوئی چیز قبول نہیں ہوا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ خواب سے اٹھے، پوچھا کیا ایسے نام کا کوئی شخص ہے؟ سبوں نے کہا ہم جانتے ہیں، یہ پچھلے 25 سال سے حج پہ آ رہا ہے۔ وہ مشہور تھا اور سب لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے، بڑا نیکوکار ہے، بہت خوب اچھا آدمی۔ حضرت مالک بن دینار اس کا خیمہ تلاش کرتے ہوئے اس کے پاس گئے، تو جاتے ہی اس نے دیکھا، پوچھا آپ کہاں سے؟ کہا میں مالک بن دینار ہوں۔ عزت کر کے بٹھایا اور اس نے کہا کیا آپ نے خواب دیکھا ہے؟ کچھ کوئی خواب دیکھا ہے آپ نے؟ حضرت مالک بن دینار نے کہا تجھے کیسے خبر؟ کہا ہاں یقیناً آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوگا جس میں یہ کہا گیا ہوگا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار نے کہا تجھے اتنی باتیں بھی معلوم ہے؟ تو اس شخص نے رونا شروع کیا، کہا اے اللہ کے ولی، پچھلے 25 سال سے میرے ساتھ یہی ہو رہا ہے، ہر سال میں حج پہ آتا ہوں، اللہ کے اولیاء میں سے کوئی بھی حج پر ہوتا ہے، وہ خواب دیکھتے ہیں اور آ کر کے مجھے خبر دے دیتے ہیں کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا بات یہ تھی، میری جوانی کا دور تھا، پیسوں کی ریل پیل میرے پاس تھی، بہت مال تھا، اور دوستوں کے ساتھ میں بہت عیاشیاں کرتا تھا۔ ایک رات تھک کر کے آیا، ماں جو ہے بیٹھی ہوئی تھی، ماں نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ دن بھر تیرا کوئی کام کاج نہیں، پیسے اڑاتا ہے دوستوں پر، اور وہ مجھے سمجھاتی رہی۔ تو میں نے کہا اے بوڑھی خاموش ہو جا۔ میں نے بار بار ماں کو خاموش کرنے کی کوشش کی، تو ماں نے جو ہے غصے میں کہا کہ تو اتنا بدبخت ہو گیا ہے کہ اب ماں کی بھی نہیں سنتا اور میری باتیں بھی تجھے اچھی نہیں لگتی۔ اس وقت وہ نشے میں تھا، یہ کہتا ہے میں شراب پی کر آیا تھا، نشے میں تھا، میں جا کر کے اپنی ماں کا سر پکڑا اور اس کو چولہے میں لگا دیا، میری ماں وہیں پر جل کر راکھ ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ اتنا اس نے کہا اور ہچکیاں لینا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد نشے کے عالم میں ہی وہ اسی طرح پڑا رہ گیا۔ وہ کہتا ہے صبح جب میں بیدار ہوا تو میری بیوی بھی چھوڑ کر جا چکی تھی، سارے لوگ، کہ جو بندہ اپنی ماں کو جلا سکتا ہے پھر وہ کس کے ساتھ بھلائی کر سکتا ہے، سب چھوڑ کر کے مجھے جا چکے۔ اس کے بعد پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا، سارا مال میں خرچہ کر چکا ہوں، سب خیرات کر دیا، گھر بھی چھوڑ دیا، اور اتنی نیکیاں کرتا ہوں، پوری رات نماز پڑھتا ہوں اور ہر سال حج کرتا ہوں، اس کے باوجود ہر سال مجھے یہی کہا جاتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ وہ رونے لگا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ پھر تجھ جیسے آدمی کے ساتھ تو یہی ہونا ہے کہ جس نے اپنی ماں کو جلا دیا، اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کہہ کر کے نکلے۔ دوسرے دن آپ نے خواب میں دیکھا کہ یقیناً اب اگر اس کی کوئی بخشش ہو سکتی ہے تو اس کی ماں کی سفارش پر ہی ہو سکتی ہے۔ ماں تو جل گئی آگ میں، لیکن مولا تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کا ایک راستہ نکالے گا، کیونکہ یہ بندہ اتنی توبہ کر رہا ہے، اتنا رو رہا ہے کہ قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ کے سامنے کرے گا، ماں بے قرار ہو جائے گی، بے چین ہو جائے گی، اور کہے گی کہ مولا میرا بیٹا اگرچہ نافرمان تھا، کیا میرے سامنے اسے جلایا جائے گا؟ اگر وہ میرے ساتھ جو سلوک کیا اس کی بنیاد پر اسے جلایا جا رہا ہے تو میں اسے معاف کرتی ہوں۔ ماں اس وقت اسے معاف کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے آگ سے بچائے گا۔ عزیزان گرامی، کہنے کا مطلب یہ ہے تم لاکھوں نیکیاں کر لو، اگر تمہارے والدین تم سے خفا ہیں تو تمہاری نیکیاں پانی میں چلی گئی، قیامت کے دن پھر تمہیں بدبختوں میں اٹھایا جائے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ فیصلہ جہنم کا آ جائے۔
اللہ رب العزت ہم سب کو والدین کی سرپرستیاں عطا فرمائے اور انہیں لمبی عمریں ہم سب کے سروں پر قائم رکھے اور درازی عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اور بھی بہت ساری آیتیں ہم نے تلاوت کی، اللہ نے ایک بات یہ بھی فرمائی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلنا۔ یہ اخلاقیات بہت سارے اس سورے میں آئے، اور اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، بے شک تم نہ زمین پر تیزی سے اکڑ کر کے چلو گے تو زمین نہ پھٹ جائے گی اور نہ تم پہاڑ کی طرح بلند ہو پاؤ گے۔ تم دیکھو ذرا جس زمین پر چل رہے ہو تم سے بہت درجے مضبوط ہے یہ، اور تم اگر بلند کر کے سر اکڑا کے چلو گے بھی تو پہاڑ کے اتنا بلند ہو بھی نہیں سکو گے۔ غرور و تکبر اتنی بری چیز ہے یہ، جس نے عزازیل کو شیطان بنا دیا۔ یہ غرور و تکبر ہی تو تھا